یہ بتائیے گا کہ اندرونی کہانی تو ہم سب نے دیکھی کہ بات چیت کیا ہوئی، اس کے بعد ایک ٹاک ہمارے سامنے آئی. یہ بتائیے پی ڈی ایم متحد رہے گی، اتحاد یوں ہی قائم رہے گا، کیا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی ڈی ایم کی میٹنگ آج ہوئی ہے اور پی ڈی ایم دیکھیں اندرونی کہانیاں تو بہت چلتی رہتی ہیں اور ڈیفینیٹلی 10 جماعتوں کا اتحاد ہے، مختلف آراء ہوتی ہے، اس کے اندر مختلف جماعتوں کی اپنی اپنی تجاویز بھی ہوتی ہیں اور جو لاسٹ وہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ فائنل سٹیج پہ آتے ہیں اور اپنا جو آپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سناتے ہیں. ڈیبیٹ ہوتی ہے اور جب وہ آپ کی نیوز جب آپ کے پاس آتی ہے اور ذرائع سے آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے، کچھ حقیقت نہیں بھی ہوتی ہے، تو وہ تو چلتی رہتی ہے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن جب اس کا نچوڑ نکلتا ہے اور لیڈرشپ جب پریس ٹاک کرتی ہے تو وہ اس کا فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ برقرار رہے گی، پی ڈی ایم کہیں نہیں جا رہی اور انشاءاللہ پی ڈی ایم اس حکومت کو گھر پیش کری جو ہے اگلا عمل اپنا طے کرے گی. اچھا کنڈی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے آج نواز شریف صاحب کو یہ کہا کہ 14 سال انہوں نے جیل کاٹی ہے، آپ بھی واپس آئیے اور آ کر جو ہے سامنا کیجئے تمام حالات کا، اور جیلیں کاٹنے کے لیے تمام ورکرز کو تیار رہنا چاہیے، تمام لیڈران کو تیار رہنا چاہیے. یہ خیال آصف علی زرداری صاحب کو پہلے کیوں نہیں آیا؟ آج ایک دم سے اس سٹیج پہ کیوں یہ خیال آیا ان کو یہ کہنے کا؟ دیکھیں زرداری صاحب نے آج جو بات کی ہے انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جدوجہد رہی ہے جمہوریت کے لیے، چاہے وہ ضیاء مارشاء اللہ میں تھی، چاہے وہ مشرف کے مارشاء اللہ میں تھی، انہوں نے بتایا. دیکھیں زرداری صاحب نے خود جیلیں کاٹی، انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنی جیلیں کاٹی جمہوریت کے لیے اور بے گناہ جو ہے ان کو اندر رکھا گیا. پھر محترمہ شہید کی جو جدوجہد ہے وہ بھی سب کے سامنے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ جمہوریت کے لیے، جمہوری پروسیس کو بحال کرنے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ اگر یہ ہوا تو اگر ہمیں جیلوں میں جانا پڑا تو ہمیں جیلوں میں بھی جانا پڑتا ہے اس چیز کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی مطلب ہے جدوجہد کے بغیر کوئی چیز ملتی ہے. تو اس جدوجہد میں جیل جانا پڑتا ہے اور جیل جانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ پہلے بھی گئی تھی، اب بھی جائے گی. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی جیلوں سے ڈرتی ہے یا جیلوں سے نہیں ڈرتی. تو باقی جماعتوں کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو بھی جیلوں میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہم سب جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہو اس جمہوری پروسیس کو بحال کرنے کے لیے. وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا، ابھی کیوں آیا؟ نہیں، پہلے بھی دیکھیں، پہلے بھی پی ڈی ایم کی اس میں انہوں نے ذکر کیے اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ استعفوں سے پہلے جو کہ ہمارا ایٹم بم ہے اس سے پہلے جو ہے لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، جیل برو تحریک بھی ہو سکتی ہے، دھرنے بھی ہو سکتے ہیں مختلف، اور وہ ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. اور جو استعفے ہیں وہ ہمارا لاسٹ آپشن ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارا ایٹامک بم ہو، تاکہ سب آپشن جب ختم ہو جائے تو پھر وہ آپ کا آخری آپشن پہلے استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو آخری آپشن کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے. آپ کے جو اتحادی ہیں، آپ کے جو سربراہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آخری راؤنڈ ہے، یہ فائنل راؤنڈ ہے، ہمیں استعفے دے دینے چاہیے. اگر وہ آپ کو یہ چیز کہتے ہیں تو آپ کے پاس ان کو کہنے کے لیے کیا جواز ہوگا؟ دیکھیں ہمارے پاس بہت سے جواز ہیں. اس میں دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے پہلے کہا کہ دیکھیں ہمیں سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ سینٹ الیکشن کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ ایک پروسیس سے 6 سال کے لیے آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کہا کہ ہمیں ضمنی الیکشن بھی لڑنا چاہیے، ہمیں سینٹ کا الیکشن بھی لڑنا چاہیے، اور جب فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے استعفے دینے ہیں تو پھر ہم استعفے بھی دے دیں گے. اس وقت تک ہمیں یہ پروسیس کو اپنانا چاہیے. اور اس پروسیس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ضمنی الیکشن ہوئے اس میں میجورٹی سیٹیں اپوزیشن جماعتیں جیتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ سینٹ کلیکشن دیکھیں، ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنی چاہیے وزیر اعظم کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک آپ کامیاب کر سکتے ہیں. تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی میں ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد اس طریقے سے کامیاب کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے شکست دی وزیر اعظم اور اس کی حکومت کو اس پروسیس میں، یوسف گیلانی صاحب کی جیت میں. اور آپ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو دیکھیں، جس طریقے سے دن دہاڑے ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا، 21 کروڑ عوام کے سامنے ہمارے جو ہے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا، وہ سب کے سامنے ہے. کس طریقے سے ہمارے 7 ووٹوں کو جو ہے کہا گیا کہ یہ ووٹ آپ کے ہیں لیکن ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، میں ریجیکٹ کر رہا ہوں. وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جی ڈی اے کے ایک رکن تھے جنہوں نے اپنی پیپلز پارٹی کے خلاف جو بغض تھا وہ نکالا تھا، ان کو پتہ چلا کہ گیلانی صاحب ایک ووٹ سے جیت رہے ہیں، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ پروسیس جو تھا ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک لائے تو ہم اس کو کامیاب کر سکتے ہیں. مرکز میں، پنجاب میں بھی ہم کامیاب کر سکتے ہیں. تو یہ پروسیس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ پروسیس جو ہے، لاسٹ آپشن جو ہے وہ استعفے ہونے چاہیے. ابھی بھی استعفوں اور اس کے درمیان
میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سفر ہے کہ جو ہم نے طے کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک ٹیمپو بنتا ہے، ٹیمپو بنانا پڑتا ہے، تو ٹیمپو بنائے اس کے بعد ہمیں استعفے دینے چاہیے، تو بالکل ہم اس کے لیے بھی ہم استعفوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قربانیاں ہیں، چاہے وہ آپ دیکھیں لیڈرشپ ان کی جیل گئی ہے، چاہے کوڑے کھائے، چاہے پھانسی چڑھی ہے، تو اس کے لیے سندھ حکومت میٹر ہمارے لیے نہیں کرتی۔ ہم ایسی سندھ حکومتیں، کئی سندھ حکومتیں جمہوریت کے لیے اور جمہوری پروسیس کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔